بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسا دن ہے جو کچھ لوگوں کے لیے تو بہت ہی، بلکہ قوم کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ماتم کا دن ہے۔ کوس رہے ہوں گے آج کے دن کو بیٹھ کے۔ 18 اگست IIPTI کے 2 سال۔ سوچا میں نے بہت کہ میں مختصر کروں گا، لیکن میں نے سوچا کتنا مختصر کروں گا، اس لیے شروع ہو جاؤ 2 حصوں میں۔ آج میں صرف یہ بتاؤں گا، خاص طور پہ میرے بچوں کو ضرور دیکھیں شروع سے۔ جو میں نصیحتیں کرتا ہوں اس بہت سارے پہلو اس میں نظر آئیں گے۔ آج جو میں بتاؤں گا آپ کو، وہ یہ بتاؤں گا ایک ایسا شخص جس کو سیاست نہیں آتی، کھلاڑی، اناڑی، سلیکٹڈ، یہودی، یہ آج اس پہرائے پہ بات کی جائے گی۔ میں کو بہت پیچھے سے نہیں چلوں گا، 23 سال 24 سال نہیں، میں یہ 2 سال۔ جس شخص کو سیاست نہیں آتی وہ ایک کھلاڑی ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ ورلڈ کپ جیتا، کوئی کمال نہیں کیا، بقول مخالفین کے وہ تو کوئی بھی کر لیتا اگر یہ ٹیم ہوتی، مان لیتے۔ شوکت خانم اسپتال بنایا، بقول ان کے بھی کوئی کمال نہیں، مان لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اپنے کئی رشتہ دار، میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جن کے مخالفین میں سے جن کے اپنے قریبی پیارے رشتہ دار اسی جگہ پہ علاج کرا کے گئے۔ نمل یونیورسٹی بنائی، دنیا کی بہترین نمل یونیورسٹی، ایک ایسے شخص نے جس کا دنیا داری سے کچھ تعلق ہی نہیں، جس کو سیاست نہیں آتی، جس کو کچھ نہیں آتا۔ مان لیتا ہوں جی کچھ نہیں آتا ہے، بیوقوف انسان ہے، لیکن ایک بات مانو، کچھ نہیں آتا تو یہ حال ہے۔ سوچو اگر کچھ آتا تو کیا ہوتا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو ٹرن پہ۔ بہت بڑا یو ٹرن ہے اس شخص کی زندگی میں۔ اس نے کہا میں کرپشن کے خلاف لڑائی لڑوں گا۔ کہاں یو ٹرن لیا؟ لڑ رہا ہے بیوقوف۔ اس نے کہا میں تمہاری چیخیں نکلوا دوں گا۔ کہاں لے یو ٹرن؟ نکل رہی چیخیں 2 سال سے۔ راتوں کو بستر سے اٹھ کے بھاگتے ہیں، بیویاں پکڑتی ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بولا خان آ رہا ہے۔ کوئی یو ٹرن نہیں۔ اس نے کہا میں رلاؤں گا۔ کیسا رلا ہے؟ صبح دوپہر شام رو رہے ہو، کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ اس نے کہا میں سارے کمینے ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دوں گا۔ کتنا بیوقوف ہے، کوئی یو ٹرن نہیں۔ سارے کمینے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آگے کھڑے ہو گئے، سارے چور کم ظرف ایک ہی پلیٹ فارم پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا میں لفافوں کے لفافے کھول کے بند کر دوں گا۔ صحافیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لفافوں کی بات کروں۔ صحافی حضرات جو صحافی ہیں وہ صحافت کر رہے ہیں،
اچھے وقت میں ان کا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. میں لوں گا نام کسی دن, جس دن ان کا پروگرام کروں گا اس دن میں صحافیوں کے نام لوں گا, اور جس دن لفافوں کا پروگرام کروں گا اس دن میں لفافوں کا نام لوں گا. تو لفافے بند ہو گئے, کوئی یو ٹرن نہیں لیا. یعنی ایسے ایسے لفافے جن کو ابھی انڈے سے بھی پورے باہر نہیں آئے, اور جب وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو دوسرا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سینئر تجزیہ کار, جیسے وسیم چلغوزہ بادامی کہتے ہیں اس کو, لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کے لفافے بند ہو گئے, سیاست نہیں آتی. قوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ کتنے مریض ہیں. کسی کو کینسر ہے, کسی کو ایڈز ہے, کسی کو ٹی بی ہے, کسی کو ملٹیپل اسکلیروسس ہے, کسی کو کیا ہے, کسی کو کیا ہے. سب کی بیماریوں کو کھول کے سب کو اسپتال میں ڈال دیا. سیاست نہیں آتی یہاں پہ بھی, کوئی یو ٹرن نہیں لیا. کیسا انسان ہے یار, بدنام بلا وجہ یو ٹرن لیتا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم قوم کے لیے وفادار, ملک کنگال ہو گیا اور یہ سارے کمینے امیر ہو گئے, سب کو ننگا کر دیا, سب کی جائیدادیں سب کے بانڈے پھوڑ کے قوم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. یہ وہ بغیرت ہیں جو تمہارے منہ سے تمہارا روٹی کا نوالا, تمہارے بچے سے بچے کا دودھ, تمہارے گھر میں جو بیمار ہے اس کی دوائیاں, یہ وہ بغیرت ہیں جنہوں نے چھین کے اپنی دوزخ میں انگارے بھرے. یہ جو دولت ہوتی ہے نا اسے حرام کی, یہ انگارے ہوتے ہیں. کوئی یو ٹرن نہیں لیا. میں نے بڑا کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوں میں اس وقت, خاص طور پہ آدھے ادھورے باولے بلاول کے لیے. پیچھے کی بات نہیں کروں گا, ابھی کی بات کروں گا. 2 سال, 2 سال میں بلاول نے اپنی ماں کے لیے انصاف مانگنے کے لیے کتنی دفعہ آواز اٹھائی, یہ آپ کو پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. 63 دفعہ. کوئی بھی پریس کو کہیں بھی جتنی دفعہ اس نے کہا کہ میری ماں کو انصاف نہیں ملا 2 سال میں, 63 دفعہ. واہ خان کو سیاست نہیں آتی, یو ٹرن. لیکن 2 سال میں 13ویں ترمیم, وہ 73 کا آئین اور 18ویں ترمیم, 272 دفعہ ان کے منہ سے نکلوایا باولے کے. یہ سیاست میں آیا ہے, خاندانی نسلی سیاست, کرپٹ, اوپر سے کرپٹ, غدار, نیچے تک پہنچ گیا. ماں کے لیے 63 دفعہ, 18ویں ترمیم اور 73 کا یعنی 272 دفعہ. خان کو سیاست نہیں آتی, یو ٹرن لیتا ہے. اگر چھوٹے موٹے کام دیکھے جائیں, ابھی تو بڑے کام ہونے باقی ہیں. ملا فضلو کو اس کے گھر میں مارا, پارلیمنٹ سے باہر کیا, بے روزگار کیا, حرام کی روٹی بند کر دی, بوکھلایا ہوا ہے. پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں ہوگی, لیکن مثانے کمزور ہو گئے, پیشاب کی بیماری ہوگی. کوئی یو ٹرن نہیں لیا. لوگوں نے بہت سمجھایا اس کو ڈیزل مت کھاؤ, وہ نہیں رکا, اس نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. پارلیمنٹ میں جب انہوں نے کہا اس کو سیاست نہیں آتی, اس کی ڈوریاں کہیں اور سے کھلتی ہیں, ڈوریاں تو وہ تمہاری ہلا رہے ہیں,
سینٹ کا چیئرمین بدلنے کی کوشش کری، اس بیوقوف انسان جس کو سیاست نہیں آتی تم چیئرمین نہیں بدل سکے. یہ ہے، کوئی یو ٹرن نہیں لیا. اس نے کہا میں مافیا کے خلاف لڑوں گا. آج 2 سال مکمل ہو گئے، کوئی یو ٹرن نہیں لیا، لڑ رہا ہے. چینی کا مافیا، آٹے کا مافیا، آج بھی 500 ٹن چینی سندھ اور بارڈر پہ پکڑی گئی. لڑ رہا ہے، کوئی یو ٹرن نہیں لیا. آج سے 2 سال پہلے جب وہ اقتدار میں آیا، حلف اٹھایا، بچوں ذرا غور سے سننا، حلف اٹھایا تو مخالفین بڑے خوش تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. کیونکہ 1 دن پہلے جب خاقان عباسی حادثاتی وزیر اعظم 6.5 فٹ کا بے ایمان شخص، جب اس کی حکومت ختم ہوئی، اس سے 1 دن پہلے خزانہ خالی کر دیا. تو خان صاحب کو جب حکومت ملی، آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی تھی اور اندھیرا تھا، سناٹا تھا، موت کا سناٹا، مایوسی تھی، کوئی رستہ نہیں دکھ رہا تھا. امید، یقین، جو میں سب بچوں کو کہتا ہوں، امید بجھتے دیے کو جلا دیتی ہے، پھڑپڑاتے دیے کو جلا دیتی ہے. جو جلا اور روشنی ہوئی، یقین تھا اس کو اللہ کی ذات پر کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی، اپنوں نے تو قبر کھود دی تھی، چائنیز نے ہاتھ پکڑا، سعودی عرب نے ہاتھ پکڑا، یو اے ای نے ہاتھ پکڑا، اور خان کو کہا کہ انسانوں کی حکومت تو اب آئی ہے. مجھ میں بتاؤں، اس سے پہلے تو سارے کنجر تھے، لوٹ مار کے بادشاہ. ہم دیں گے پیسے، پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں. اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا. سیاست نہیں آتی، یو ٹرن لیتا ہے. اچھا، اب وہی سناٹا، وہی موت کا سناٹا، کالا اندھیرا، وہ ان کے اپوزیشن کے پویلین میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. گڑھے کھودتے رہے، اس میں خود گرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، اس میں خود گرتے رہے. آزادی درنا، یعنی کس چیز سے آزادی؟ ایک ایسے آدمی سے جس کو سیاست نہیں آتی، جو یو ٹرن کا ماسٹر ہے، اس سے آزادی. اللہ نے کہا نہیں، سب کو ذلیل کرایا، اور ایسا ذلیل کرایا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا واپس لوٹے. یہ وہ شخص ہے جس کو سیاست نہیں آتی. صحیح کہتے ہو، میر جعفر والی سیاست جس کو نہیں آتی، سیدھا سیدھا انسان ہے، اور اللہ پہ اور اللہ کے نبی پہ یقین رکھنے والا، قرآن کو ماننے والا. تمہاری طرح منافق نہیں. اللہ نے ہاتھ پکڑا، کسی کو بھی بھیجا، اللہ نے بھیجا. یہ ہے امید، یقین اور حوصلہ. کھڑا رہا. آج 2 سال پورے ہو گئے، اور انشاءاللہ 5 سال بھی پورے ہوں گے. ہر سال کچھ نہ کچھ ہوگا. اس دن میری طبیعت کافی خراب تھی، جس دن اس نے یو این او میں، یونائٹڈ نیشن میں، بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر اس نے کہا کہ ہم ایک اللہ، ایک نبی اور قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ویل فائٹ. اس گونج کو محسوس کرو. اس کو سیاست نہیں آتی. سچ بولنے والے کو سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے، فیصلے کرنے چاہیے. وہ تقریر آج بھی جب میرے کانوں میں گونجتی ہے،
میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. دیار غیر میں، کافروں کے میلے میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ اور اپنے نبی کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، we'll fight till the end of the day. کشمیر کو پوری دنیا میں زندہ کیا. آپ لوگ جو دنیا سے کٹ گئے تھے، واپس دنیا میں لانے والا شخص جس کو سیاست نہیں آتی، یو ٹرن لیتا ہے، وہ لایا. یہ وہ آدمی ہے جس کی باہر کوئی جائیداد نہیں. کیسا بیوقوف ہے یہ. وہ آدمی ہے جو وڈیرا بھی نہیں ہے، کتنا بیوقوف ہے. یہ وہ آدمی ہے جو چودھری بھی نہیں ہے، بہت ہی بیوقوف ہے. یہ وہ آدمی ہے جو خان بھی نہیں، اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا. یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس یہ جائیداد بھی نہیں ہے. جو ہے وہ اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد شوکت خانم کو دے دو، بچوں کو نہیں. کتنا عجیب انسان ہے. یہاں کوئی کاروبار بھی نہیں ہے. اس سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا آپ نے. ہمیں فخر ہے، ہمارا لیڈر ایسا ہے جس کی ذات ہر چیز سے پاک ہے، جو کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے. لڑ رہا ہے. پہلا قدم، جیسے میں کہتا ہوں نا، پہلا قدم اٹھاؤ، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اس نے وعدہ کیا ہے. آئیے یو ٹرن کی بھی بات کرتے ہیں، تھوڑا سی اور رہ گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے، اس پہ غور کرو، اس پہ فکر کرو، اس کی اصلاح کرو. اگر اس اصلاح کو آپ یو ٹرن کہتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں اس کو اصلاح کہتا ہوں. میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. یہ نہیں کہ آیت الکرسی پڑھو اور بول میرے اللہ نے وعدہ کیا میں تمہاری حفاظت کروں گا، ٹرین کے نیچے لیٹ جاؤ. وہ ٹرین جمپ کر کے نہیں جائے گی تمہارے اوپر سے. تو وہ اصلاح اگر یو ٹرن ہے تو مجھے اور قوم کو فخر ہے. کوئی کسر نہیں چھوڑی ان لوگوں نے. وقت لگ رہا ہے، بالکل لگ رہا ہے. مہنگائی ہے، بالکل ہے. سوچو کہ اگر یہ لوگ تھوڑے سے سیانے ہوتے، یہ سیاستدان ہے نا، یہ وہ سیاستدان ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہیں جائے، حرام کھانے والے. اگر ان کی جگہ کوئی واقعی سیاستدان ہوتا تو اپنی شوگر ملوں کے منہ کھول دیتا اور مارکیٹ میں چینی پھینک دیتا کہ دیکھو ہم مخالف ہیں اور ہم نے 20 روپے میں چینی پہ اتنا حرام کما لیا، 8-10 ارب روپے کا چلا بھی جاتا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ نہیں ہوا. چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر گوں میں چونی پڑی دیکھیں گے تو دانتوں سے اٹھا لیں گے. ان کی آپس میں عزت نہیں ہے، دوسرے تو کو چھوڑ دو. ان لوگوں نے عمران خان کے لیے پورے جال بچھائے. فیٹف میں سی پیک کے خلاف یہودی کہا گیا اس کو. اور یہودی کہنے والا کون ہے؟ ایک ایسا دجال کہ اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو اس صدی میں. غدار وطن، جس کا باپ غدار، جو خود غدار، جس کے اپنا دین ایمان کوئی نہیں، وہ کہتا ہے دوسرے کلمہ گو کو یہودی ہے. اور اس کا انٹرویو کون لیتا ہے؟ نسوار بیچنے والا، جو بیٹھ کے ابھی کچھ دن پہلے ریاست مدینہ کی بات کر رہا تھا. ایک کوٹھے آباد کرنے والے لوگ ہیں.
منشیات فروش ہیں، یہ کیا بات کریں گے کسی کی؟ لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا آسمان پہ، اللہ تعالیٰ، وہ اس نے سب کو دکھایا کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا پتہ نہیں ہلے گا، تم کرو اپنا کام، میں اپنا کام کروں گا۔ قوم کی دعائیں، میں اس سلسلے کو کل بھی جاری رکھوں گا، کیونکہ ایک دن میں پوری جد و جہد 2 سال کی نہیں بتائی جا سکتی۔ میں پھر اپنے بچوں سے کہوں گا، آنے والا وقت تمہارا ہے، پکڑ لو اس کو، اپنی گرفت میں لے لو، یہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، امپلیمنٹ تم نے کرنا ہے، باقی اس کو کانکریٹ بنانا اوپر جو اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے۔ کل پھر یہیں سے شروع کروں گا۔ بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔